الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈرسٹینڈنگ قرآن یعنی محفل قرآن میں آج آپ کے سامنے ہم سورہ بقرہ کا آخری حصہ جو تیسرے پارے میں شروع ہو چکا ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرے پارے کی شروعات ہے اور سورہ بقرہ کا یہ آخری حصہ ہے۔ اس آخری حصے میں بہت ساری گفتگو ہے، لیکن دو مضامین بہت ہی مکمل طور پر اور خصوصی طور پر آج جو ہمارا موضوع ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس تیسرے پارے کی جو شروعات کی ہے تو یہاں سے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ یہ آیت ہے، لمبی آیت ہے لیکن بڑی بنیادی آیت ہے۔ اس پر تھوڑی سی بات آنی بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں دو باتیں بیان کی۔ پہلی بات تو یہ کہ انبیاء اور رسول جن کی ایک پوری چین ہے، اللہ کی بات کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انبیاء کی چین بنائی جس کو رسالت کی چین کہتے ہیں، میسنجرز کی چین کہتے ہیں۔ انہی کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں تک اپنی بات پہنچائی ہے۔ کیوں؟ اس کی بہت صاف وجہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور ہے۔ ہم انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے براہ راست نہ ہم کلام ہو سکتے ہیں نہ اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے بیچ میں ایک کڑی رکھی، وہ ہے انبیاء کرام کی کڑی، اور انبیاء کرام کا انتخاب انسانوں میں سے کیا۔ اسی وجہ سے پہلا انسان اللہ کے پہلے نبی ہیں، آدم علیہ السلام، لیکن آخری انسان وہ اللہ کے آخری نبی نہیں ہے، بلکہ آخری انسان سے بہت پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا آخری نبی بنا دیا۔ اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا، وہ ہے فرشتوں کا، کہ انبیاء کرام بھی براہ راست چونکہ انسانی طبقے سے ہے، گرچہ انسانوں میں سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے پاکیزہ، سب سے شریف، سب سے مقدس، لیکن پھر بھی وہ ہیں انسانوں میں سے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور ان کے درمیان بھی فرشتے کو متعین کیا، جبرائیل امین کو متعین کیا۔ اب یہ جو انبیاء کرام کا تسلسل ہے، ان کی چین ہے، ان میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو الگ الگ مقام اور مرتبہ دیا، الگ انداز میں کام دیے، الگ ان کی پوزیشن رکھی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا، لیکن بحیثیت ایمان کے سارے انبیاء کرام برابر ہیں، یعنی سب کو ہمیں اللہ کا نبی ماننا ہے، سچا نبی ماننا ہے، اور یہ ماننا ہے کہ انہوں نے اللہ کی نبوت کا حق ادا کیا۔ اس میں سب برابر ہیں، لیکن درجے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، اپنے کام کے لحاظ سے، اپنے دائرے کے لحاظ سے، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اپنے پہنچ کے لحاظ سے، اپنی حیثیت کے لحاظ سے سب الگ ہیں، اور اس میں کسی موازنے کی ضرورت نہیں۔ بس صرف یہ جاننا چاہیے کہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ یہ دو مشہور بنو اسرائیل کے درمیان بھیجے گئے نبی اور آخری دور کے انبیاء میں سے، ان نبیوں میں سے ہیں جن کو ماننے والی دونوں بڑی قومیں آج موجود ہیں۔ ایک چھوٹی قوم ہے لیکن اپنے طاقت اثر و رسوخ میں بڑی ہے، جیوز، اور ایک بڑی قوم پھیلی ہوئی قوم ہے، حتیٰ کہ آج بھی دنیا میں آبادی کے لحاظ سے ان کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے، تقریباً 200 بلین، بہت بڑی تعداد۔ تو یہ جو عیسائی ہیں وہ مسلمانوں سے بھی تعداد میں کچھ زیادہ ہی۔ اب ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا ذکر کیا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات جو کہی ہے وہ ہمارے آپ کے لیے بہت اہم ہے، اور قرآن اس طرح کی باتوں کو بہت خوبصورت اور بہت اچھے انداز میں واضح کر دیتا ہے جس میں ہم آپ الجھے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ نے انبیاء کا ایک تسلسل نازل فرمایا، اور انبیاء میں بھی مختلف کیٹیگری کے انبیاء کرام، تو آخر اللہ تعالیٰ جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اسے انسانوں کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے انبیاء کرام کے سہارے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں اس نے انبیاء کرام کو بھیجا؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر یہ مسئلہ ہی کیوں پیدا کیا کہ انسان گمراہ ہو جائے، انسان بھٹک جائے؟ انسان جب اسے بنایا اللہ نے، اسی نے اس کو طاقت دی، اسی کے اختیار میں ہے وہ، تو کیوں نہیں اس نے انسانوں کو پابند کر دیا کہ سارے انسان وہ اچھے ہی بن کر رہیں، ان میں گمراہی نہ آنے پائے؟ اسی سے جڑا ہوا ایک تیسرا سوال کہ جب شیطان اللہ کا مردود ہے، ناپسندیدہ مخلوق ہے، اس کے کام بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، تو پھر اللہ نے کیوں نہیں اس کے راستے کو روک دیا تاکہ وہ انسانوں کو نہ بھٹکائے اور وہ انسانوں پر عمل دخل نہ رکھے؟ یہ وہ تین چیزیں ہیں جس کا اس چند الفاظ میں ایک آیت کے آدھے حصے میں جواب دیا گیا کہ دیکھو، اللہ کی مشیت اگر تم جاننا چاہو تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت تو یہی ہے کہ ہر انسان اچھا بن کر رہے، انسان بن کر رہے، جس مقصد کے لیے اس نے نازل فرمایا اس کو پورا کرے اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ یہ نہیں ہے، مطلب یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر فیصلہ کر دیا ہوتا کہ کوئی انسان نہیں بھٹکے گا، گمراہ نہیں ہوگا، تو پھر اس کے فیصلے کو کوئی نہیں ٹال سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے فیصلے کو اس طرح نہیں کیا، اس نے اپنی مشیت کو رکھا اور اس مشیت کے انجام کو، اس مشیت کو اپنے انبیاء کرام کے ذریعے انسانوں کے سامنے رکھا۔ دراصل اللہ چاہتا کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، اس کی خوشی کیا ہے، اس کی رضامندی کس میں ہے، وہ انسان کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے تو انسان کامیاب کیسے ہوگا؟ اس مشیت کو اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے انبیاء تک اور انبیاء کرام کے ذریعے انسانوں تک منتقل کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ اگر فیصلہ کر دیتا کہ انسان نہ بگڑے تو انسان نہیں بگڑتا، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے، اس لیے اس کا چانس ہے کہ کچھ لوگ وہ صحیح ہوں گے اور کچھ بگڑ جائیں گے، کچھ بگڑنے کے بعد سدھرنا چاہیں گے، انہیں انبیاء کرام کے دعوت کی ضرورت ہوگی تاکہ ان کو سدھرنے کا موقع مل جائے، انہیں سدھرنے کا چانس مل جائے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اگر فیصلہ کر دیا ہوتا تو انسان مجبور ہوتا صحیح راستے پر چلنے کے لیے، لیکن اللہ نے فیصلہ نہیں کیا۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان صحیح راستے پر چلے، اور اس کی اس مرضی کا علم اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو کیسے ہو، وہ انبیاء کرام ہے، اور انبیاء کرام نے انسانوں کو سدھرنے اور سنبھالنے اور انہیں راستہ بتلانے کی پوری کوشش کی، اس لیے انبیاء کرام کی یہ چین رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔
آپ کو ہم کو اس پر کیا اعتراض کا حق ہے؟ اگر اس نے یہ فیصلہ نہیں لیا کہ سارے انسان سدھر کر رہے ہیں، اگر اس نے یہ فیصلہ نہیں لیا کہ سارے انسان مجبور ہیں صحیح راستے پر چلنے کے لیے، تو اس میں ہمیں اعتراض کا کیا حق ہے؟ وہ تو اپنے فیصلے میں بااختیار ہے۔ اس نے فیصلہ یہ لیا کہ نہیں، انسان آزمائش کا شکار رہے گا، ہم انبیاء کرام کو بھیجیں گے، اس کی اصلاح کریں گے انبیاء کرام کے ذریعے، اور اس طرح جو چاہے گا ایمان لائے گا ہم اس کو بدلا دیں گے، ہم اس کو صحیح راستے پر ڈالیں گے، اور جو انسان ایمان نہیں لائے گا، کفر کرے گا، ہم اس کی گرفت کریں گے اور اس کو شیطان کے راستے پر چلنے کی وجہ سے سزا کا مستحق قرار دیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے حق میں، اس دنیا کے حق میں اچھا کیا یا نہیں کیا؟ اگر ہم سب مجبور ہوتے صحیح راستے پر چلنے کے لیے تو ہمارے اور آپ کے لیے چانس کیا رہتا؟ ہمیں اچھا بننے کی گنجائش کیا رہتی؟ انبیاء کرام کے سلسلے کی ضرورت کیا پیش آتی؟ پھر تو یہ نہ انبیاء ہوتے، نہ اچھے لوگوں کے لیے آگے بڑھنے کا چانس ہوتا۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے یہ فیصلہ نہیں لیا تو اس پہلو سے کتنا اچھا ہوا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر فیصلہ لے لیا ہوتا تو ہمارے اور آپ کے لیے سارے دروازے بند ہو گئے تھے، ہم سب مجبور ہوتے صحیح راستے پر چلنے کے لیے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں سے ایک وہ مضمون جس کی طرف میں نے ابتدا میں اشارہ کیا تھا کہ آج یہ جو بقیہ حصہ ہے سورہ بقرہ کا، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے، جس کو میں نے شروع کیا ہے 253 آیت نمبر سے، اور یہ جائے گا آخری آیت اس کی ہے 286 تک۔ اس میں سے صرف دو مضمون کو ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے، اور آخر میں بڑی پیاری دعا ہے اس کی وضاحت کریں گے۔ پہلا مضمون کیا ہے؟ انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور یہ شروع کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 254 سے، اور اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تقریباً ایک بڑا حصہ اسی انفاق کو سمجھانے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے۔ اور کہاں تک کیا ہے؟ آیت نمبر 281 تک، 254 سے 281، اس درمیان انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا، روپے پیسے اور مال اور اپنا وقت دوسروں کے لیے لگانا، اس کی کیا کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، نتائج کیا ہیں، شکل کیا ہونی چاہیے، ان سب پر بات کی۔ یعنی آپ کو اگر قرآن مجید میں انفاق پر بہت گفتگو ہے، آپ کا پارہ شروع ہوگا چوتھا، لیس البر لن تنالوا البر حتى تنفقوا منه، انفاق وہاں بھی ہے، انفاق تو بہت ہے قرآن میں، لیکن یہاں پر بیک وقت انفاق کی بے شمار شکلیں، اور اس میں سے اچھی شکلیں اور خراب شکلیں، انفاق کے باوجود، خرچ کرنے کے باوجود آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، اس کی بھی اس میں گفتگو کی گئی ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا ناظرین کرام کہ آپ رمضان المبارک میں بکثرت انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اس سے پہلے ترغیب دی ہی گئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، قرض حسن، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کے اسے لوٹائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انفاق پر بڑی اچھی گفتگو کی ہے، آیت نمبر 254 سے 281 تک، اور 81 کے بعد پھر ایک آیت بڑی لمبی ہے جس کو قرآن کی سب سے لمبی آیت کہتے ہیں، قرض کی آیت اور قرض کو لکھنے کی آیت، اور اس کے بعد پھر دعائیں، یہ ختم ہو جاتی ہے سورہ بقرہ تیسرے پارے میں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں شروع کیا، شروعات کیسے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، انفاق کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے ایمان کا حوالہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ یعنی تم سے یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ جو تمہارے پاس نہیں وہ خرچ کرو، کہیں سے لاؤ خرچ کرو، یہ مطالبہ نہیں ہے۔ مطالبہ یہ ہے کہ جو ہے اس میں سے خرچ کرو، انفقوا مما رزقناکم، اور وہ بھی جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔
من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اور خرچ کر لو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ پھر کاروبار ہوگا، یعنی اللہ کو جو دینے کا سسٹم ہے کہ کاروبار میں فائدہ ہو جاتا ہے، انسان کو مل جاتا ہے، کما لیتا ہے انسان، وہ راستہ بند ہو جائے گا۔ اور نہ اس دن دوستی ہوگی کہ کسی سے آپ کو گفٹ ملے، اور نہ اس دن کوئی سفارش ہوگی کہ کسی کی سفارش کی بنیاد پر آپ کا فائدہ ہو جائے۔ تو دنیا میں یہ جو تین جائز طریقے ہیں، کاروبار کے ذریعے، دوستی کی وجہ سے اور سفارش کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ تینوں راستے ایک دن بند ہو جائیں گے، یعنی تمہیں موت آ جائے گی، آخری ہوگا تمہارا، یا جیسے آج کے حالات ہیں کہ سارے راستے بند ہو گئے، ایسے حالات آ جائیں گے تمہارے سامنے۔ موت تو نہیں آئے گی لیکن زندگی ہی میں ایسے حالات آ جائیں گے کہ تمہارے کمائی کے راستے بند ہو جائیں گے، تو اس کا انتظار مت کرو۔ اب ہم آپ اپنی زندگی پر نگاہ دوڑا کہ جب ہمارے پاس کشادگی ہوتی ہے اور ہم اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے ہیں، حالات بدل گئے، کشادگی تنگی میں بدل گئی، اب ہم چاہتے ہیں خرچ کرنا، تو کیسے خرچ کریں گے، کہاں سے خرچ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بہت واضح انداز میں کہا کہ اے ایمان والو، خرچ کرو، تو اس سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور اس سے پہلے خرچ کرنے کی کوشش کرو جب تمہیں نہ کاروبار کا موقع رہے گا، نہ تمہاری دوستی رہ جائے گی، اور نہ سفارشی رہ جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ صفات بیان کی جس کو آیت الکرسی ہم لوگ کہتے ہیں، وہ یہیں پر ہے، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ وہ آیت ہے جس کو آیت الکرسی ہم لوگ کہتے ہیں، اور جس کی بڑی فضیلت ہے، پڑھتے رہنا چاہیے، پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا چاہیے، اپنے گھر میں بچوں پر دم کرنا چاہیے۔ بابرکت آیت ہے، یہ حفاظت کرنے والی آیت ہے، بڑی ہی اہم آیت ہے۔ اس آیت کو آپ یاد رکھیں اور اسے پڑھتے رہیں، نماز کے بعد بھی پڑھتے رہیں، مختلف اوقات میں آپ اس آیت کو پڑھتے رہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں خاص طور پر اس آیت کو آپ پڑھتے رہیں، یاد کر لیجئے اس آیت کو۔ یہ آیت تیسرے پارے کے شروع میں ہی ہے، اسی سورہ بقرہ میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، میں نے بتایا کہ میں بیچ بیچ میں قرآن مجید کا یہ انداز ہے کہ بڑی ہی اہم باتیں جو بے موقع نہیں ہوتی ہیں، لیکن انہیں بیان کرنے کے لیے مجھے اچھا خاصا آپ کو سمجھانا پڑے گا، اس لیے میں ان سے گزر رہا ہوں، ورنہ قرآن کی بڑی اہم آیتیں، بڑی اہم گفتگو بیچ میں آ جاتی ہے۔ مثلا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ کہ دیکھو دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اب بظاہر تو یہ آیت الگ جب پڑھی جائے گی تو کہا جائے گا دین کے قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہاں اگر آپ اس پس منظر میں سوچیں تو دین میں خرچ کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ کو اپنا فائدہ سمجھ میں آ رہا ہے، خرچ کریے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے مت خرچ کریے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، جو اچھی چیز ہے، جو غلط چیز ہے، جو صحیح ہے، جو غلط ہے، اس میں اللہ نے فرق واضح کر دیا۔ انبیاء کرام کے پس منظر میں یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ انبیاء کرام کا یہ تسلسل، اس نے صحیح اور غلط کو واضح کر دیا اور صحیح اور غلط کے فرق کو بتلا دیا۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اب اس کے بعد صحیح غلط کو یہ اس پس منظر میں بھی لے لیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی تو ہے کہ آپ اچھے بن کر رہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صحیح راستے پر چلیں، ایمان لائیں، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ نہیں ہے۔ فیصلہ ہوتا تو بگڑنے کے چانسز ہی ختم ہو جاتے۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اب اس کے بعد تمہیں چانس ہے، چاہو تم طاغوت کا انکار کرو اور چاہے تم اس سے لو لگاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ چاہے اللہ پر ایمان نہ لاؤ، لیکن اگر اللہ پر ایمان لے آئے تو سمجھ لو کہ پھر تم ایک مضبوط رسی سے جڑ گئے جس کو کبھی ٹوٹنا نہیں ہے، جس میں کبھی بربادی اور نقصان نہیں ہے۔ تو اگر چاہتے ہو تم اپنی کامیابی اور اپنے نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو جڑ جاؤ اللہ سے، ورنہ تمہارے لیے راستہ کھلا ہے، طاغوت کے راستے پہ چلتے رہو،
تم پہنچ جاؤ گے اپنی جگہ، یعنی اپنے انجام کو پہنچ جاؤ۔ یہ ایک آیت ہے، ایسے بہت ساری آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پس منظر میں اور انبیاء کرام کے پس منظر میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں وہ مضمون جو کہ انفاق کا مضمون تھا، جسے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اسے آپ کے سامنے ہم پیش کر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے انفاق کے بارے میں بتلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کو اور ایک دوسرے واقعے کو ایمان کے پس منظر میں، ایمان کے لیے دلائل کے پس منظر میں ذکر کرنے کے بعد پڑھنا ہوگا تو آپ پڑھیے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن کہیں سے کھول لیجیے، آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو ایک نیا مضمون مل جائے گا، ایک نئی بات مل جائے گی، ایک نہایت کام کی بات مل جائے گی۔ کہیں سے پڑھنا شروع کر دیجیے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ترتیب سے پڑھیں گے تبھی آپ کو ملے گا۔ انفاق پر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک مثال دی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان کی مثال جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس حبہ، اس دانے کی مثال ہے، اس دانے کی طرح ہے کہ جس میں 7 بالیاں لگ گئیں اور ہر بالی میں 100 دانے آ گئے ہوں۔ واللہ یضاعف، کتنے ہو گئے؟ 7، اور 7 کو 100 سے ضرب دیجیے، ایک دانہ ڈالا گیا۔ ہم آپ دیکھتے ہیں جو لوگ کھیتی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو کھیتی نہیں کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ایک بیج کا دانہ، ایک بیج جو ہم ڈالتے ہیں اسی سے ایک تنا نکلتا ہے، اور اسی تنے سے شاخیں نکلتی ہیں، اور اسی میں پھل آتا ہے۔ وہ ایک پھل ہزاروں نہیں لاکھوں پھل کا سبب بنتا ہے۔ کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جس میں سینکڑوں پھل آ کے کٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ بیج ایسے ہوتے ہیں جن کا درخت وہ سالہ سال چلتا رہتا ہے اور اس میں پھل آتے رہتے، ہوتا ایک ہی بیج سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، ان پودوں کی مثال ہے جو عموماً کٹ جایا کرتے ہیں، اور خاص طور پر بالی کی مثال دی ہے جو بالی کے انداز میں ہوتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے ہی سمجھو، کم سے کم اتنا سمجھو کہ ایک دانہ ڈالا تم نے، اس دانے سے نکلا، اس میں 7 بالیاں نکل آئیں، اور ہر بالی میں 100 دانے لگ گئے، تو 700 دانے، یعنی 700 گنا بڑھ گیا۔ آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے کہا، اور یہ ہم آپ دیکھتے ہیں، یہ زمین سے کھیتیاں کون لہلاتا ہے؟ یہ زمین میں جو ہم بیج ڈالتے ہیں اور پودے لگاتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، یہ کون اگاتا ہے؟ کوئی ہے طاقت؟ جو زمین بنجر تھی، اگر اسے کاشت کے لائق نہ بنایا جائے تو کیا اس میں کچھ اگتا ہے؟ جو زمین عرب کے صحراؤں میں پائی جاتی ہے، آج بھی سعودی عرب کا رقبہ ہندوستان سے بڑا ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے، پیدائش کے لحاظ سے، زرخیزی کے لحاظ سے ہندوستان کا ایک کونا ہے، کیونکہ پیداوار ہی نہیں اس میں، بنجر ہے، چٹیل میدان ہے، صحرا ہے۔ ہندوستان میں بھی بے شمار علاقوں میں آپ جائیں گے، ریتیلے پہاڑ ہیں، کنکریٹ پہاڑ ہیں، کتنی چیزیں ہیں، ہاں وہ بھی کام آتی ہیں آپ کے، لیکن وہاں آپ پودا نہیں اگا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ دیکھو ایک دانہ تمہارا، اسے کہاں تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے۔ تم ذرا سوچو تو، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھو، ایسی اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ دے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ یہ جو اللہ نے مثال دی ہے، یہ کوئی اجنبی مثال نہیں ہے، یہ کوئی نان اسٹوڈ مثال نہیں ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی مثال ہے۔ ذرا بھی غور کرے تو انسان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر وہ احسان سے اور تکلیف سے اس کو ضائع نہیں کرتے، لہم اجرہم عند ربہم، تو انہی کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ کسی غم میں ہوں گے۔ اب آپ یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلیقہ سکھایا، ہمیں شرطیں بتلائیں اپنے قبول کرنے کی۔ ہم خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، لیکن قبول وہ کب کرے گا؟ ہم زمین میں جا رہے ہیں بیج ڈالنے کے لیے، لیکن کون سی زمین اگائے گی یہ جاننا ہے۔ اس آیت میں اس کو اللہ نے بتایا کہ دیکھو خرچ کرو جب اللہ کی راہ میں، دو چیزیں اس کے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔
دو چیزیں اس کے بعد مت کرو، اس سے دور بھاگو۔ پہلی چیز ہے کہ تم احسان مت جتاؤ، اور دوسری چیز تکلیف مت پہنچاؤ۔ کبھی احسان جتا کے ہی تکلیف پہنچایا جاتا ہے، اور کبھی تکلیف دوسری شکل میں پہنچایا جاتا ہے۔ تو کسی کے لیے اگر اللہ کی راہ میں کچھ کرو تو ایسا نہ ہو کہ اس کو اس پر احسان جتانے اور تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بناؤ۔ اگر ذریعہ بنا لیا تم نے احسان جتانے کا یا تکلیف پہنچانے کا، تو پھر اللہ سے اس کے بڑھنے کی اور اس کے بدلے کی امید نہ رکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شرط بتائی ہے، شرط کو پورا کرنا یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ انفاق بہت اچھا عمل ہے، لیکن انفاق کے ساتھ ہم اپنی یہ تربیت کریں کہ خرچ کر کے ہم احسان نہ جتائیں۔ کیوں؟ خرچ کس کے لیے کیا ہے؟ اپنے لیے۔ انفاق کس کے لیے کیا؟ اپنے لیے۔ بدلہ کس کو لینا ہے؟ خود لینا ہے۔ تو جب اپنے لیے بدلہ لینا ہے، اللہ سے لینا ہے، تو اللہ کے بتائے ہوئے شرط کے مطابق ہم کو اور آپ کو خرچ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى۔ بسا اوقات آپ کسی کو نہیں دینا چاہتے، مت دیجیے، اچھے بھلے انداز میں اس کو جواب دے دیجیے، سلیقے سے اس کو واپس کر دیجیے۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اسے دیجیے اور چار باتیں سنائیے۔ آپ اسے دیجیے اور اسے احسان جتائیے، آپ اسے دیجیے اور تکلیف پہنچائیے۔ تو تکلیف پہنچانے سے، احسان جتانے سے بہتر ہے کہ بھلے طریقے میں اسے جواب دے کر واپس کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسرا راستہ کھول دے گا، لیکن اپنے کو آپ ضائع مت کریے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو سن لو، اپنے صدقات کو، اس میں صدقات میں نے آپ کو بتایا قرآن کی جو اصطلاح ہے اس میں متعین صدقے یعنی زکوٰۃ آ جاتا ہے، اس میں متعین عشر کی تمام قسمیں آ جاتی ہیں، اس میں متعین قسم کے اللہ کی طرف سے جو متعین طور پر اس میں خرچ کرنا ہے وہ سب آ جاتا ہے، اور اس میں کامن وے میں عمومی طور پر جو کچھ آپ عطیات اور صدقات خرچ کرتے ہیں وہ سب آتا ہے۔ قرآن مجید میں صدقہ کا لفظ سب کے لیے استعمال کیا گیا، تو کہا گیا اے ایمان والو اپنے صدقات کو اللہ کی راہ میں خرچ کی ہوئی چیز کو ضائع مت کرو، بالمن والاذی، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ اب آپ بتائیے اتنی دور میں یہ آیت دو بار آئی، آیت نمبر 261 میں تھی اور یہ آیت نمبر 264۔ اللہ تعالیٰ اس لفظ کو دو مرتبہ دہرا رہا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم اس کی بات کو سمجھ لیں کہ من اور اذی، احسان جتانا، احسان جتانے کی کوئی بھی شکل اپنانا، تکلیف پہنچانا، تکلیف پہنچانے کی کوئی بھی شکل اپنانا، یہ اللہ کو اتنی ناپسند ہے، اتنی ناگوار ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے انفاق کو، آپ کے صدقے کو، آپ کی زکوٰۃ کو آپ کے منہ پر مار دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ نہیں دے گا، اسے اللہ تعالیٰ اپنے یہاں رکھ کر بڑھانے کا روادار نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں اور آپ کو بہت صاف سن لینا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی، اور بہت ساری بڑی زبردست گفتگو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دھیرے سے ہم پورے مضمون کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو خرچ کرو، اس میں سے خرچ کرو جو طیب تم کماتے ہو، جو اچھی چیزیں تم کماتے ہو۔ اب گویا کہ کمانا بھی آپ کو اچھا ہے اور انہیں اچھے سے خرچ کرنا، یہ نہیں کہ لاؤ زیادہ خرچ کرنا ہے تو الٹا سیدھا کما لیں، یہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ کا یہ مطالبہ نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو لاؤ دائیں بائیں حرام حلال کسی طرح کما لے اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اے ایمان والو، آپ دیکھیں شروع سے اب تک میں نے آپ کو جہاں سے انفاق کی بحث شروع کی تھی آیت نمبر 254 سے، اور یہاں میں آ گیا آیت نمبر 267 پہ، سب میں ایک ہی انداز، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو اس پاکیزہ مال سے جو تم نے کمایا ہے، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ میں نے تمہارے لیے زمین سے اگایا ہے، ولا تیمموا الخبیث منہ، اور خبیث چیز کو، ناپسندیدہ، ناپاک، حرام، غلط چیز کو مت خرچ کرو۔
کیونکہ تم خود بھی کسی غلط چیز کو لینا گوارا نہیں کرو گے۔ اب اس میں گھٹیا کوالٹی بھی آ گئی، گھٹیا چیزیں بھی آ گئی کہ جب آپ خرچ کریے تو اچھی چیزیں خرچ کریے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بہت ساری چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے لے جا کر کے ایک بات کہی ہے، میں اسی پر اس مضمون کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ کہ اے لوگوں تم خرچ کرو، اور جو کچھ خرچ کرو گے وہ اپنے لیے خرچ کرو، اور خرچ کرو اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ تمہیں بھرپور دینے والا ہے۔ اور خرچ کرو ان ضرورت مندوں کے لیے جو لوگ کی اللہ کی راہ میں پھنس گئے تھے، وہ اپنے گھر پہ تھے، مالدار ہیں، جب اپنے گھر پہ رہتے ہیں تو بہت کچھ اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، لیکن ابھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لا يستطيعون ضربا في الارض، وہ سفر نہیں کر سکتے۔ آج لاک ڈاؤن کے زمانے میں اسے سمجھنا بہت آسان ہے کہ انسان پھنس گیا ہے، وہ سفر نہیں کر سکتا ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، ان کی پوزیشن کو دیکھ کر، ان کے کپڑے اور ان کے ٹھاٹ باٹ کو، پرانا جو آپ ہے اس کو دیکھ کر کے یہ محسوس کریں گے کہ یہ تو بڑے مالدار ہیں، اور وہ بھی اپنی مالداری کو جانتے ہیں، اس لیے ان کے اندر غیرت ہوگی اور وہ مانگ نہیں سکیں گے۔ تو ایسا ہے کہ ان کے لیے تم خرچ کرو، انہیں دیکھ کر تم اندازہ لگا سکتے ہو، گرچہ وہ تمہیں کبھی اسرار سے مانگیں گے نہیں، کبھی تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نیا پہلو ہمارے سامنے دیا کہ ہماری ذمہ داری ہے، خرچ کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تلاش کریں کون ضرورت مند ہے، جو مانگنے آیا ہے، جو اپنی ضرورت کا اظہار کر رہا ہے، جو آپ سے ضد کر رہا ہے، جو آپ سے اصرار کر رہا ہے، صرف وہی نہیں ہے بلکہ وہ سارے لوگ جو ضرورت مند ہیں اور باغیرت ہیں، انہیں تلاش کرنا بھی خرچ کرنے والوں کی ذمہ داری۔ آج میں خاص طور پر اپنے ان ناظرین سے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، جنہیں اللہ نے حوصلہ دیا ہے خرچ کرنے کا، دل دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، میں ان سے چاہتا ہوں کہ ان آیتوں کو ضرور پڑھیں اور ان کے مفہوم کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے خرچ کرنے والے وہ اپنے گھر بیٹھ کر خرچ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس پر خرچ نہیں کرتے ہیں۔ تلاش کریں ایسے لوگوں کو کہ جو لوگ ضرورت مند ہیں اور ان تک پہنچے، اور پھر وہ خرچ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ دیکھو، چاہے تم دکھا کے دو، اعلانیہ دو، اور چاہے تم رازدارانہ دو، دونوں میں کوئی فرق نہیں اللہ کے ہاں، دونوں میں کوئی فرق نہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو اصل تمہارے دل کو دیکھنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ تم دکھا کے دینے کا مقصد کیا ہے اور تم چھپا کے کیوں دے رہے ہو۔ بڑے اچھے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو کہا کہ دیکھو ایسا کچھ نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ایک زبردست بات کہی کہ دیکھو، اگر کسی کو قرض دیا ہے اور وہ نہیں دے پایا تو پھر اس سے بڑھا کے مت لو، کوشش کرو معاف کر دو، حتیٰ کہ اپنے جو تم نے قرض دیا اس میں سے کچھ حصہ چھوڑ دو، یہ اللہ کو بہت پسند آئے گا۔ اور جو شخص تنگ حال ہے اگر اسے تم مہلت دو گے تو یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں بہت کچھ دے گا۔ اب ایک آخری آیت ہے جو میں نے کہا تھا بڑی لمبی آیت ہے، قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، یاد رکھنا چاہیں تو آپ یاد رکھ لیں، آیت نمبر 282 ہے، آیت نمبر 282 سورہ بقرہ کی، قرآن کی سب سے لمبی آیت۔ یہ کس بات پر ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا سے بات، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کہ جب تم ایک لمبی مدت کے لیے، ایک وقفے کے لیے کسی کو قرض دو، کسی کو کوئی چیز ادھار دو تو اسے ضرور لکھ لیا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورا حکم بتلایا ہے کہ جو لکھے اور لکھنا جانتا ہے اسے چاہیے کبھی انکار نہ کرے، ارے نہیں مجھے تو موقع نہیں ہے، نہیں، اس کی ڈیوٹی ہے
یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ بھی اس کی ڈیوٹی ہے۔ آپ سوچئے یہ کتنا بڑا سماجک مسئلہ ہے کہ آج قرض دے کر کے اس کی ریسیونگ نہیں ہوتی ہے تو انسان کتنا پریشان ہوتا ہے، کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، کتنے اختلافات ہوتے ہیں۔ ہم سب اس میں شامل ہیں۔ اعتماد کی بنیاد پر، اس بنیاد پر، بھروسے کی بنیاد پر چھوڑ دیتے ہیں لکھنا، نوٹ نہیں کرتے، ریسیونگ لینا عیب سمجھتے ہیں۔ نتیجہ ہوتا ہے بعد میں اس سے بڑے عیوب سامنے آتے ہیں، اس سے بڑے اختلافات سامنے آتے ہیں، اس سے بڑی لڑائیاں سامنے آتی ہیں۔ اے کاش ہم ایسا کرنے کے بجائے قرآن کے اس حکم پر عمل کریں۔ قرآن نے کہا کہ دیکھیں، جس کو گواہ بنایا جائے وہ گواہی بنے اور گواہی دے، جس کو لکھنا آتا ہے وہ لکھے اور اس کے بعد اسے محفوظ کر لو تاکہ تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو۔ یہ آیت نمبر 282 ہے جو تقریباً 2 صفحے میں پھیلی ہوئی ہے، لمبی آیتوں میں سے ہے۔ اب اس کے بعد آئیے وہ آخری حصہ جو بالکل آخری ہے، آیت نمبر 285 سے لے کر 286 تک۔ یہ بھی لمبی آیت ہے، 2 آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا کا سلیقہ سکھایا۔ ایک میں اللہ تعالیٰ نے سمعت سکھلائی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرنے سے پہلے اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان لائے جو کچھ اللہ کی طرف سے اتارا گیا اور مومنین بھی ان کے ساتھ ایمان لے آئے۔ کل آمن باللہ، ہر کوئی ایمان لے آیا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتاب پر، اس کے رسولوں پر، اور ہم کسی بھی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کہ عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ نہیں، مسلمان وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، اور وہ کہتے ہیں اے رب تو ہی تو میرا رب ہے، تیرے طرف ہی پلٹ کر آنا ہے۔ یہ موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، ان سب نے تیری ہی دعوت دی ہے، اس لیے ہم نہ رسولوں کے درمیان تفریق کریں گے نہ تیرے درمیان تفریق کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں سے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب تو ہماری پکڑ اس پر نہ کر جہاں ہم بھول جائیں یا غلطی کر دیں۔ ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ بوجھ تو نے پہلے لوگوں پر ڈال دیا۔ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب تو ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہو، جو برداشت نہ کر سکتے ہو۔ واعف عنا، اور اے اللہ تو معاف کر دے۔ واغفر لنا، اور اے اللہ تو ہمارے لیے مغفرت کے دروازے کھول دے۔ وارحمنا، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مددگار ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو اے اللہ تو ہماری مدد فرما ہر اس شخص کے بالمقابل جو تیرا انکار کرنے والا ہے اور ہمارے ساتھ ظلم کرنے والا۔ یہ اور اس طرح کی تقریباً قرآن مجید میں 42-43 جگہیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعائیں سکھلائی، اور ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی آیتوں کو یاد رکھیں، اس طرح کی دعاؤں کو یاد رکھیں اور ان دعاؤں کو نقل کریں اپنی زبان سے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سمجھیں ان کو۔ دعا ہے تو ہم جانیں کہ کیا دعا کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، کیا مانگنا اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے۔ ناظرین کرام، آج بس ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ سورہ بقرہ مکمل ہو گئی۔ اب انشاءاللہ آل عمران یہاں سے شروع ہوگا، لیکن ابھی تیسرا پارہ ہی چل رہا ہے۔ تیسرے پارے میں آل عمران میں انشاءاللہ ہم اگلی محفل میں آپ کے سامنے روبرو